الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. عبادت کو اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے. عبادت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا. اور اس اطاعت کے دو بڑے حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دینا. جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے رمضان کے روزے کا تو وہ روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رکنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے زنا کو، زنا سے بچنا یہ اطاعت ہے، یہ عبادت ہے. چوری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، شراب پینے سے بچنا، یہ جتنے بھی کام ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رکنا، یہ بھی اطاعت میں شامل ہے. اور یہ دو بڑے حصے ہو گئے عبادت کے. ایک اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو بجا لانا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور دوسرے ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو یہ گویا کہ عبادت اور اطاعت کا ایک بنیادی مفہوم ہے. ایک حدیث شریف ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کاموں سے بچ کر رہو تو تم تمام لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزاری کا جو پیمانہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ حرام کاموں سے بچنا ہے. اب حرام کاموں کے اندر بہت سارے حرام کام ہیں. شراب پینا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے، حرص کرنا، دنیا اور مال سے محبت کرنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان حرام کاموں سے اگر کوئی آدمی بچنے کا اہتمام کرتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے لوگوں میں سب سے بڑا عابد شمار ہو جائے گا. اچھا، عبادت کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنا، یہ تو عبادت کے دو بڑے حصے ہو گئے.
اب یہ جو کام کرنے والے ہیں کہ جن کو بجا لانے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لاتا ہے، ان کاموں کے پھر آگے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ ان کاموں کا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں اور ان کی باقاعدہ مقداریں متعین ہیں کہ اتنی مقدار کے اندر اس وقت کے اندر فلاں فلاں شخص کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے، ان کو فرائض کہا جاتا ہے۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، 5 نمازوں کی رکعات مقرر ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ مقرر ہے۔ جیسے روزہ رکھنا فرض ہے تو روزہ کی مقدار، اس کی ابتدا اور انتہا بتائی گئی ہے، کب سے شروع ہوگا کب ختم ہوگا اور کون سے مہینے میں فرض ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض قرار دی ہے تو زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب مقرر فرمایا کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہوگا اس کے ذمے زکوٰۃ ہوگی اور سال کے بعد 1 مرتبہ دینی پڑے گی اور 2.5% دینی پڑے گی۔ یہ مقررہ مقداریں ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے فرائض۔ تو یہ فرائض کا ادا کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے اور یہ بہت بڑا حصہ ہے عبادات کا۔ اور دوسرا عبادات کا حصہ ہے نوافل، کہ جن کی طریقے تو بتائے گئے ہیں لیکن ان کی مقداریں مقرر نہیں کی گئیں، ان کے اندر آدمی کو گنجائش دی گئی ہے، کچھ اصولی ہدایات ارشاد فرمائی گئیں اور ان اصولوں کی روشنی کے اندر آدمی کو مہلت دے دی کہ آدمی اس میں جتنی عبادت کر سکتا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے، جتنی ہمت ہے وہ اس کے مطابق کرتا رہے۔ تو عبادات کا جو نوافل والا حصہ ہے یہ بھی ہر عبادت کے ساتھ شامل ہے۔ چنانچہ نماز فرض ہے تو بہت ساری نمازیں نفل بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ رمضان کے روزے کے علاوہ بہت سارے نوافل بھی ہیں، نفلی روزے ہیں، جیسے ہر مہینے کی 13، 14، 15 جو ایام 20 کہلاتے ہیں وہ روزے رکھنا نفل ہیں۔ ہر ہفتے کے دنوں میں سے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ اسی طریقے سے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا نفل قرار دیا گیا ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ نفل قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے ساتھ نفلی صدقہ خیرات ہے، نفلی صدقہ خیرات کے لیے بھی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے بھی بڑے فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ کے اندر اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، احادیث کے اندر اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو وہ نفلی صدقہ خیرات آ جاتا ہے، خیر کے مصارف میں مال خرچ کرنا۔ اسی طریقے سے حج فرض ہے، لیکن زندگی کے اندر 1 مرتبہ تو حج کا فریضہ فرض ہے، اس کے بعد پھر آدمی کو گنجائش ہے، اس کے پاس مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرمائی ہے، تو وہ نفلی حج 1 سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ کئی نفلی حج اہل علم حضرات نے، بزرگان دین نے اور عوام الناس نے کئی نفلی حج بھی کرتے ہیں، تو وہ نفلی ہے۔ تو یہ جو نوافل کا حصہ ہے یہ بھی عبادات کا ایک اہم حصہ ہے، گو کہ وہ فرض نہیں ہے۔ فرض اور نفل میں یہ فرق ہے کہ فرض کے ادا کرنا ضروری ہے، اگر فرائض کو ادا نہ کیا جائے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے اور آدمی کی قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ لیکن نوافل کا یہ حصہ ہے کہ نوافل کے اندر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی باز پرس نہیں ہوگی، اس کی اوپر گناہ نہیں لازم آئے گا کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر فرق ہے۔ تو اس لیے عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک سوچ ہے کئی افراد کی، وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مخصوص عبادت کے مواقع آ جاتے ہیں، جیسے شب برات گزری ہے، کل گزری ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر راتیں ہیں، آخری عشرے کی راتیں آ جاتی ہیں، یا اسی طریقے سے اور کئی اس طرح کی فضیلت والے دن اور فضیلت والی راتیں آ جاتی ہیں، تو اس فضیلت والی راتوں کے اندر اور فضیلت والے دنوں کے اندر خاص طور پر عبادت کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سوچ جو قابل اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چند مخصوص راتیں ہیں یا مخصوص دن ہیں، ان کے اندر کچھ نفلیں پڑھ کر، کچھ روزے رکھ کر، کچھ عبادت کر کے باقی سارے سال کے لیے یا باقی ایام اور مہینوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اوپر کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا اور وہ فرائض کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ایک قابل اصلاح بات ہے، کیونکہ نوافل کا جو درجہ ہے یہ فرائض کے بعد ہے، فرائض کا درجہ اولین حیثیت رکھتا ہے، اور فرض کا درجہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض عبادت انجام نہیں دیتا تو اس کی بات قیامت کے دن باز پرس ہوگی، لیکن نوافل کو اگر وہ ادا نہیں کرتا تو باز پرس نہیں ہوگی۔ تو لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
نوافل کی اپنی جگہ اہمیت ہے، کیونکہ نوافل جو ہے نا یہ مکمل فرائض ہیں، ان فرائض کو مکمل کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اور پھر جب نماز کے اندر اگر کسی کی نماز پوری نکل آئی تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کسی کی نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو ارشاد ہوگا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل بھی ہیں یا نہیں۔ اگر نوافل ہیں اور نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی پوری ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ رعایتی طور پر فرمائیں گے کہ چلو اس کو رعایتی نمبر دے کر کامیاب کر دو، اس کے پاس نوافل ہیں، نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی پوری کر دو۔ تو اب دیکھیے نوافل کتنی بڑی دولت ہے، نفل نماز پڑھنا، نفل روزہ رکھنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے فرائض کی تکمیل ہو رہی ہے، اور فرائض کے اندر کوتاہی تو ہم لوگوں سے ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جس طرح کا ہمارا ماحول ہے یا جس طرح کے ہمارے خیالات ہیں یا جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں کہ ہماری پوری توجہ نہیں ہوتی نماز کی طرف، پورے آداب کے ساتھ ہم روزہ نہیں رکھتے اور پوری احتیاط کے ساتھ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو عبادات، فرض عبادتوں کے اندر کمی تو رہ جاتی ہے۔ تو اس فرض عبادتوں کی کمی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے پوری فرما دیں گے۔ تو اس لیے نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ حضرات جو اہل اللہ حضرات گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک اور پارسا بندے، فرائض اور واجبات کا اہتمام تو کرتے ہی تھے، حرام کاموں سے بھی بچتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی بڑی مقدار کے اندر وہ اہتمام کیا کرتے تھے، کہ نوافل بھی بڑی مقدار کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو روزانہ کے نوافل ہیں جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ اللیل ہے، اور نفلی روزے ہیں اور نفلی صدقہ خیرات ہے، اس کا بھی بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کے اندر جو اعلیٰ درجے کی یعنی جو مقصودی چیز ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہر دم اطاعت، ہر دم ہر موقع کی پر اس بات کو دیکھنا کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اور یہ آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے اور اس نافرمانی سے بچنے کا موقع بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مقررہ عبادت ہے اس مقررہ عبادت کو ادا کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے، اور اس مقررہ عبادت کے اندر سستی کرنے کا بھی موقع اور اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کا روزانہ 24 گھنٹے امتحان چلتا رہتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر فجر کی اذان ہوئی ہے، فجر کے وقت میں آدمی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، آدمی سو رہا ہوتا ہے، تو اب یہ انسان کا امتحان شروع ہو گیا کہ اب وہ نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فریضے کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب انسان کے پاس دونوں اختیار ہیں، یہ بھی اختیار ہے کہ وہ پڑھا سوتا رہے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اٹھ کر نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے روزے کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر نافرمانی کے مواقع بھی انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی جگہ محفل لگی ہوئی ہے اور انسان کی طبیعت کے اندر تقاضا پیدا ہوا کہ فلاں آدمی کی غیبت کر دی جائے، اس کی برائی کر دی جائے۔ اب انسان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس کو نہ کرے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، اپنی زبان کو بند کر لے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ بول دے۔ تو اب یہ امتحان ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز غیبت سے اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو وہ گویا کہ عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو عبادت کا جو ایک مختصر سا مفہوم ہے وہ ہے اطاعت مطلقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مطلق ہر وقت اطاعت۔ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جس لمحے کے اندر انسان اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو۔ اور پھر جب انسان کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی اہتمام کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے موت بھی اسی حالت میں آتی ہے۔ کیونکہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ ہجر کی آخری آیت کریمہ ہے، 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کی پر یقینی چیز آ جائے۔ اور یقینی چیز سے مراد مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے، جس کا آنا 100% یقینی ہے۔ یہ موت تو ہر انسان کی پر آنی ہے، چاہے کسی وقت آ جائے، آج آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، 20 سال بعد آ جائے، آنی تو ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یقینی چیز ہے، اس یقینی چیز کے آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت اور پروردگار کی بندگی کرتے رہیے۔
یعنی مکمل اطاعت کرتے رہیے، کیونکہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو انسان تسلسل کے ساتھ کرتا رہے۔ نہ تسلسل کے ساتھ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تسلسل کے ساتھ ذکر کر سکتا ہے، نہ تسلسل کے ساتھ صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ وہ تو لمحہ بلمحہ اور موقع بموقع یہ عبادات انجام ہوتی ہیں۔ جو عبادت ہر دم انسان کے ذمہ فرض ہے اور جو عبادت ہر دم انسان کر سکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے گا، مرتے دم تک اس بات کا اہتمام کرتا رہے گا کہ مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے مرتے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی حالت کے اندر موت آئے گی۔ اور یہی اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آج کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی نہیں کیا ہے کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے بن جاؤں۔ مال جمع کرنا اور تجارت کرنا اپنی حدود کے اعتبار سے بالکل جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تجارت میں لگا رہے، ہر وقت مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ فرمایا کہ میری طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں، ولیکن اوحی الی، لیکن میری طرف یہ وحی کی گئی ہے ان سبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، وقم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقینی چیز یعنی موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔